بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں بے حدود و سلام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، ان کی آل اولاد پر، ان کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ پر۔ فرعون اور اس کی قوم کا عبرتناک انجام۔ آج سے 3000 سال قبل جب مصر میں فرعون نے بنی اسرائیل پر ظلم و ستم اٹھائے اور انہیں اپنا غلام بنا لیا، تب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ تم بنی اسرائیل کو مصر سے نکال کر باپ دادا کی زمین کی طرف لے جاؤ۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی ہارون علیہ السلام ہزاروں بنی اسرائیل کو لے کر راتوں رات مصر سے نکلے اور بحر احمر کے شمالی طرف خلیج سوئز کے شمال میں پہنچ گئے۔ فرعون کو جب یہ خبر ملی تو وہ اپنا بھاری لشکر لے کر ان کے پیچھے نکلا۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا۔ سورۃ شعراء آیت نمبر 63۔ چنانچہ ہم نے موسیٰ کے پاس وحی بھیجی کہ اپنی لاٹھی سمندر پر مارو، بس پھر سمندر پھٹ گیا اور ہر حصہ ایک بڑے پہاڑ کی طرح کھڑا ہو گیا۔ سمندر میں ایک خشک رستہ نکل آیا اور بنی اسرائیل اس پر چلتے ہوئے دوسری طرف بچ نکلے۔ فرعون کا لشکر بھی یہی دیکھ کر ان کے پیچھے چلنے لگا، مگر جیسے ہی تمام لشکر دریا کے درمیان میں پہنچا، دریا کا پانی آپس میں مل گیا اور تمام لشکر غرق ہو گیا سوائے فرعون کی لاش کے۔ جب فرعون غرق ہونے لگا اور ملائکہ عذاب سامنے نظر آنے لگا تو کہنے لگا، میں اسی ایک واحد لا شریک لا پر ایمان لاتا ہوں۔ مگر اللہ کی طرف سے جواب دیا گیا، جواب ملا کہ اب ایمان لاتا ہے، حالانکہ تو پہلے نافرمانی کرتا رہا اور مفسد بنا رہا۔ آج ہم تیرے بدن کو دریا سے نکال لیں گے تاکہ تو پچھلوں کے لیے عبرت ہو، اور بہت سے لوگ ہماری نشانیوں سے بے خبر ہیں۔ قرآن نے کہہ دیا کہ فرعون کی لاش عبرت کا نشانہ بن کر رہ جائے گی۔ قرآن کی تعلیم صحیح ثابت ہوئی۔ فرعون کی یہ لاش 1881 کو بحر احمر سے ملی اور آج مصر کے عجائب خانہ میں محفوظ ہے۔ فرعون نے خدا ہونے کا دعویٰ کیا، اللہ تعالیٰ نے اسے غرق کر کے اس کی لاش کو نشان عبرت بنا دیا۔ فرعون کی لاش، اس کی لمبائی 202 سینٹی میٹر ہے۔ فرعون کی لاش 1235 قبل مسیح میں سمندر میں ڈوبی ہوئی تھی۔ 3116 سال سمندر میں پڑے رہنے کے باوجود بغیر گلے سڑے محفوظ ہے۔ یہ واقعہ اس بات کا ثبوت ہے کہ قرآن مجید ایک عالمی کتاب ہے۔ عجائب گھر میں باقی بادشاہوں کی بنود کی ہوئی ممیاں موجود ہیں، مگر غور طلب بات یہ ہے کہ فرعون کی ممی نہیں۔ فرعون واحد ہے جس کی لاش ممی نہیں ہے۔ فرعون واحد ہے جس کی لاش پر گوشت روز تر و تازہ لگتا ہے اور گوشت بڑھتا رہتا ہے۔ ہر سال 15 مارچ کو میوزیم میں رکھی فرعون کی لاش پر چوہے چھوڑے جاتے ہیں جو اس کا فالتو گوشت نوچ کر کھا جاتے ہیں۔ پھر دوبارہ لاش کی ڈریسنگ کر کے شیشے میں رکھ دیا جاتا ہے۔ اللہ کی وحدانیت کی مثال۔ یہودیوں اور عیسائیوں کے عقیدے کے مطابق فرعون کی تمام فوج تو غرق ہو گئی تھی، مگر فرعون کنارے پر ہونے کی وجہ سے بچ گیا اور بعد میں اپنی طبی موت مرا تھا۔ 1898 میں مصر میں پرانے مقبرے دریافت ہوئے جس میں فرعون سمیت دیگر بادشاہوں کی ہنوز شدہ لاشیں دریافت ہوئیں۔ اس دریافت کے 63 سال بعد 1981 میں جب فرعون کی ممی خراب ہونے لگی تو مصری حکومت نے فرانس سے درخواست کی کہ وہ فرعون کی ممی کو خراب ہونے سے بچائے اور اس کی موت کی اصل وجہ دریافت کرائے۔
فرعون کی لاش مصر سے فرانس لائی گئی اور ماہر ڈاکٹروں نے، جس کے سربراہ مورس بائیکل تھے، مختلف ٹیسٹ کیے۔ پتہ چلا کہ فرعون کی لاش پر سمندر نمک کے ذرات ہیں، جو اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ اس کی موت سمندر میں ہوئی۔ جب ڈاکٹر مورس بائیکل کو بتایا گیا کہ مسلمانوں کی مقدس کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے کہ فرعون کو غرق کر کے اس کی لاش کو عبرت کے لیے محفوظ کر دیا ہے، یہ سن کر ڈاکٹر حیران ہوا۔ حقیقت جاننے کے لیے مسلمان سائنسدانوں سے رجوع کیا۔ انہیں سورہ یونس کی آیت نمبر 90 اور 92 پڑھ کر سنائی گئی۔ ان آیات کو سن کر انہیں بہت حیرت ہوئی کہ قرآن کا نزول فرعون کی موت سے 2000 سال بعد ہوا اور کوئی فرعون کی لاش کے مطابق نہیں جانتا تھا، لیکن قرآن کی پیش گوئی سچ ثابت ہوئی۔ انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ ان کی کتاب بائبل، قرآن اور سائنس نے دنیا میں دھوم مچائی ہوئی ہے۔ جگہ یہی لگانے کی یہ دنیا نہیں ہے، جگہ یہی لگانے کی یہ دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جگہ ہے، تماشا نہیں۔ دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے، اس ویڈیو کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو لازمی آگے شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔